زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنے قریبی دوست کی دعوت کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرا دوست ایک عالم دین بنا ہے اور اب رمضان بھی ہے تو میں اس کی افطاری کرنا چاہتا ہوں، کل اس کو گھر میں بلاؤں گا، تم اچھے کھانے تیار کر دینا۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر وہ آ گیا، اس کی مہمان خانے میں بٹھایا، اس کی خوب خدمت کی گئی اور اس نے ان کو دین کی کافی باتیں سکھائی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان پر عمل کرے گا اور اپنی بیوی کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے گا۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیوی مہمان خانے میں آئی اور صفائی کرنے لگی۔ اس کو یاد آیا کہ اس نے اپنے کچھ پیسے صوفے کے ساتھ والے میز پر رکھے تھے اور جلدی سے ان کو اٹھانا بھول گئی۔ اس نے کافی تلاش کیا مگر اس کو نہیں ملے۔ اس نے دوسرے دن اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر پیسے رکھے تھے، آپ نے تو نہیں لیے؟ وہ بولا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں دیکھے۔ وہ حیران ہوئی کہ مہمان خانے میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ اس نے شوہر سے کہا کہ آپ اپنے دوست سے بات کریں، کہیں وہ تو نہیں لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دوست پہ چوری کا الزام نہیں لگا سکتا۔ بیوی نے کافی اصرار کیا، اس نے بات نہیں مانی اور یہی کہا کہ اگر اس نے اٹھائے تو پھر وہ میرے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس نے یوں اس سے پورا سال بات نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ پھر آ گیا۔ اس نے دوست سے ملاقات کی اور اس دوست کی دعوت کی، وہ مان گیا۔ دوسرے دن وہ پہنچا تو اس کی دعوت میں کوئی خاصا اہتمام بھی نہیں تھا۔ وہ افطاری کرنے کے بعد کہنے لگتا ہے، آپ لوگ مجھ سے کچھ ناراض ہیں؟ تو وہ شخص بولا کہ آپ جب پہلے آئے تھے اس دن ہمارے گھر میں کچھ رقم چوری ہو گئی تھی اور ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ ہم نے سمجھا آپ لے گئے اور اس شک کی وجہ سے ہم نے آپ سے کبھی رابطہ بھی نہیں کیا، اور اب ہم نے آپ کو معاف کر کے اللہ پہ بھروسہ کیا اور پھر آپ کی دعوت کی۔ تو وہ زور سے رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ وہ حیران ہوئے کہ آپ سے ہم نے کچھ کہا بھی نہیں اور پھر بھی آپ رونے لگے۔ تو کہنے لگا کہ میں چوری کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا ایک سال قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو وہ بولے کہ قرآن جو سامنے الماری میں پڑا ہے، اس کو لے کر آئیں۔ جب لایا تو وہ حیران ہو گیا کہ ان کے وہ پیسے اس قرآن پاک کے اندر موجود تھے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے پورا سال آپ پہ شک کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ آج ہمارے پاس دوسروں پر الزام لگانے اور دوسروں کے لیے وقت ہی وقت ہے، مگر اللہ کے دین کے لیے پورا سال گزار جاتا ہے اور ایک منٹ بھی نہیں نکالتے کہ اس کی کتاب کو ہی پڑھ لیں کہ اس نے ہمیں کیا کیا انعام عطا کیے۔ خود کو پہچانو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا کرنے کی تربیت دو اور اپنے بیوی کو ایک اچھے اور مثبت سوچ رکھنے اور اس کو ہمیشہ دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی تربیت دو، کبھی اس کا دل مت دکھاؤ۔
صوفی بزرگ نے فرمایا، شوہر جب بیوی کا دل دکھاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر دو چیزیں کبھی داخل نہیں ہوتی، ایک تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے گھر آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا اس گھر رزق بھی آنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کو عزت دو، اس کی قدر کرو۔